السلام علیکم۔ استخارے کے بعد خواب آنا ضروری ہے؟ اور کیا استخارہ کسی دوسرے آدمی سے کروایا جا سکتا ہے؟ اور استخارے کے بعد سونا لازم ہے؟ اور استخارہ 7 دن کیا جاتا ہے یا 7 مرتبہ کیا جاتا ہے؟ اور استخارے کے دعا اردو میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام سوالات آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ دیکھو، استخارہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے خیر طلب کر سکتا ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت انہیں سکھلاتے، یعنی جس طرح قرآن مجید کی تعلیم دیتے اسی طرح استخارے کی بھی انہیں تعلیم دیتے اور انہیں سکھاتے۔ تو استخارے کے بہت زیادہ فوائد ہے۔ ایک روایت میں ہے، ما خاب من استخارہ، جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وما ندم من استشارہ، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوگا۔ تو استخارے کی بہت زیادہ فوائد ہے۔ دیکھو، آپ کو بہترین فیصلہ اور بہترین رہنمائی اللہ ہی کروا سکتا ہے۔ بہترین مشورہ اور بہترین یعنی آپ کی رہنمائی وہ اللہ کر سکتا ہے۔ تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اور آپ پریشان ہو، آپ کے سامنے 2 راستے ہیں اور آپ کنفیوز ہو کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں، تو آپ استخارہ کریں۔ اور اسی طرح اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ طلب کرنا چاہتے ہو کہ مجھے بہترین رشتہ مل جائے، تو آپ استخارہ کریں۔ تو استخارے کے بے شمار فوائد ہے، اور جس نے بھی استخارہ کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے کامیابی عطا کی ہے۔ استخارے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ آپ 2 رکعت نفل ادا کریں استخارے کی نیت سے، اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا، آپ دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اور آپ کے دل کے اندر جو بات بھی پہلے آ جائے بس اسی میں خیر ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو میں نے استخارے کے متعلق ایک ویڈیو بھی بنائی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو استخارے کا مکمل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ استخارے کے بعد خواب آنا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یاد رکھنا، استخارہ کسے کہتے ہیں؟ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو جب آپ نے استخارہ کیا اور استخارے کی جو مسنون دعا ہے وہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے دل کی طرف متوجہ ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کے دل میں پہلی بات کون سی آئی ہے۔ جب آپ کے دل میں پہلی بات جو بھی آ جائے بس اسی میں خیر ہے، اور یہی بات آپ کے دل میں جو آئی ہے یہ اللہ نے آپ کے دل کے اندر القاء کی ہے، تو بس وہی کام آپ شروع کر دو۔ تو استخارے کے بعد خواب آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے فلاں چیز نظر آئے، فلاں کلر نظر آئے یا فلاں مسئلہ نظر آئے تو پھر میں وہ کام شروع کروں گا۔ ایسے بات کوئی نہیں ہے۔ استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بس آپ نے استخارہ کیا، استخارے کی دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے دل کی طرف یعنی آپ نے متوجہ ہوئے، تو دل میں جو سب سے پہلی بات آ جائے اسی میں خیر ہے۔ تو استخارے کے بعد خواب کا آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ استخارہ کسی دوسرے آدمی سے کروایا جا سکتا ہے۔ کوئی نیک آدمی ہو، بزرگ ہو، یا کسی مدرسے میں کوئی عالم ہو یا مسجد کا امام ہو، اور اسے آپ کہیں کہ مجھے یہ مسئلہ پیش آ چکا ہے، آپ میرے لیے استخارہ کریں، تو آئے یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت میں بہترین آدمی ہے، خیر البشر، یعنی انسانوں میں سب سے بہترین آدمی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ سے استخارہ کروایا ہے، اور نہ صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور متقی اور سب سے پرہیزگار تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ استخارے میں بندہ خود محتاج ہوتا ہے اور خود اللہ سے خیر طلب کرنے والا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان خود استخارہ کرے، کیونکہ وہ خود محتاج ہوتا ہے اور خود اللہ سے خیر طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہم خود استخارہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی کسی سے کروانا چاہے تو کر سکتے ہیں، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ خود استخارہ کرے۔ اور جو تیسرا سوال ہے کہ استخارہ کتنی دفعہ کیا جائے، استخارہ 7 مرتبہ کیا جا سکتا ہے۔ 7 دن بھی آپ کر سکتے ہو اور 7 مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہو۔ ایک دفعہ آپ نے کیا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ دوبارہ استخارہ کریں۔ دوبارہ آپ نے استخارہ کیا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہے، تیسرے دفعہ آپ استخارہ کریں، اس طرح چوتھی دفعہ کریں۔ 7 مرتبہ آپ استخارہ کر سکتے ہو۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو وہ کام آپ شروع کریں، اور جس طرف آپ کے اسباب بنتے چلے جا رہے ہو تو پھر وہ کام آپ شروع کر دیں، اس کے اندر بہتری ہوگی۔ اور چوتھا سوال کہ استخارہ کرنے کے بعد سونا لازم ہے یا نہیں؟ کوئی لازم نہیں ہے۔ آپ نے استخارہ کیا اور استخارہ کرنے کے بعد آپ دل کی طرف متوجہ ہوئے تو جو بات بھی پہلے آ جائے اسی میں خیر ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے آپ کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہو، مکروہ اوقات کے علاوہ۔ بہتر یہ ہے کہ آپ رات کے وقت استخارہ کریں، کیونکہ اس وقت یکسوئی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ استخارہ کریں، دل سے اپنے خیالات کو دور کریں اور اس کے بعد آپ استخارہ کریں اور دل کی طرف آپ متوجہ ہو جائے تو جو بات بھی پہلے آ جائے اسی کے اندر خیر ہے۔ تو استخارہ کرنے کے بعد سونا یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور 5واں سوال کہ استخارے کی دعا یعنی جو عربی میں ہے اردو میں بندہ پڑھ سکتا ہے۔ دیکھو، بہتر یہ ہے کہ انسان جو مسنون طریقہ ہے، استخارے کی دعا ملتے ہیں، پیکٹ بھی اس کا ملتا ہے، اور آج کل موبائلوں کے اندر بھی استخارے کی دعا موجود ہے، تو آپ استخارے کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ لیں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اردو میں پڑھنا چاہے، کسی کے پاس استخارے کی جو مسنون دعا ہے وہ نہیں ہے کسی کے پاس، تو پھر اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن مسنون طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ بندہ عربی میں پڑھے اور جو طریقہ ہے اس کا اسی طریقے کے مطابق جو ہے نا استخارہ کرے، تو انشاءاللہ اسی کے اندر بہتری ہوگی۔ اب استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے میں آپ لوگوں کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے نا 2 رکعت استخارے کے نفل آپ ادا کریں۔ بہتر یہ ہے کہ رات کے وقت آپ جو ہے نا نفل پڑھیں اور دعا پڑھیں، یعنی پھر اس کے بعد آپ نفل پڑھیں، جس طرح ہم نفل ادا کرتے ہیں اسی طریقے کے مطابق 2 رکعت نفل۔ کوئی مخصوص صورت اس میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ جو بھی آپ کو قرآن کا حصہ یاد ہو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے نا استخارے کی دعا جو ہے نا آپ پڑھ لیں، اور اس میں جو ہے نا ھذا الامر، اس وقت آپ نے جو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، شادی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس وقت آپ نے دل میں وہ خیال کرنا ہے کہ ھذا الامر، کہ اللہ یہ مسئلہ ہے میرا، اگر اس میں خیر ہو تو میرے لیے جو ہے نا اس کے لیے اسباب مہیا کر دے، اگر اس میں میرے لیے خیر نہ ہو تو یا اللہ مجھے اس سے دور کر دے۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ دل کی طرف متوجہ ہو جائے، جو بات بھی آپ کے دل میں آ جائے پہلے وہ جو ہے نا اس میں بہتری ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔